السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کی ایک بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ۔ اسپیشل یہ کئی اعتبار سے ہے، اس لیے بھی کہ الحمدللہ ہم نے ڈے ون سے جو پریڈکشنز کی تھیں یا جو انالیسس کی تھی، ثم الحمدللہ یک کے بعد دیگرے ان کی توثیق ادھر ادھر سے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے الحمدللہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر میں بعد میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے آج کی خاص خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، یہ سب جانتے ہیں، یہ بات زبان زد عام ہے۔ سندھ سرکار اس حوالے سے اپنے ڈسپلیجر کو متعدد مرتبہ ببانگ دوہل مختلف پریس کانفرنسز میں مختلف فورمز پر جو ہے وہ دہراتی رہی ہے۔ یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ عوام بھوک، لاک ڈاؤن سے لوگ تنگ آ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس معاملات نہیں ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک بہت ہی اہم شخصیت کا، ایک بہت ہی متمول گھرانے کی ایک اہم شخصیت کا یہاں انتقال ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کورونا میں مبتلا تھے۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ کورونا میں مبتلا تھے یا کسی ایک خاص وجہ کے سبب ان کو کورونا میں مبتلا کر کے اخباری بیانات کی حد تک پھر ان کی جو ہے وہ آخری رسومات ادا کی گئیں۔ آخری رسومات ادا کرنے کی جو زحمت اٹھائی گئی وہ رات کے اس پہر میں اٹھائی گئی کہ جب نارملی ایسا کام کرنا مقصود ہوتا نہیں ہے۔ پبلک لاک ڈاؤن میں ہے، بہت سارے معاملات ہیں، پولیس رینجرز کا گشت چل رہا ہے، چڑیا کا بچہ پر نہیں مار سکتا لاک ڈاؤن کے اوقات ختم ہونے کے بعد، ایسا عموماً بتایا جاتا ہے۔ اس ایک وقت میں رات کو 2-2:30 بجے کے قریب آپ کو میت کی تدفین کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر وہ پیشنٹ واقعی کورونا کا تھا تو آپ نے اس کی تدفین کرنی تھی، اور وہ بھی ذرا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے۔ لیکن وہ جو رات کی اس 2-2:30 بجے آپ نے تدفین فرمائی، نماز جنازہ میں ایک عام آدمی پر پابندی یہ ہے کہ وہ 5، 7، 10 افراد سے زیادہ نہیں لے جا سکتا۔ 2.5 سے 3 صفیں کس لیے تھی میرے بھائی؟ 2.5 سے 3 صفیں۔ بندوبست جو تھا وہ صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ مطلب جس لاک ڈاؤن پر آپ خود عمل نہیں کر رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پبلک عمل کرے؟ آپ جس لاک ڈاؤن کی خود دھجیاں بکھیر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پبلک اس لاک ڈاؤن پر سر تسلیم خم کرے؟ کیوں؟ کس لیے؟ وزیر اعلیٰ سندھ ڈسپلیجر کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں دوسروں کا کندھا ڈھونڈ رہے ہیں، اس طرح کا کچھ مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایگزیکٹ میں وزیر اعلیٰ تو ہوں نہیں، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ میں نہیں ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم خود کوئی فیصلہ کریں، صوبوں کا کاندھا تلاش نہ کریں۔ کسی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان دنوں کافی پریشان ہے۔ ظاہر ہے عوام پر ایک ایسی افتاد ہے، اگر وزیر اعلیٰ پریشان نہ ہوگا تو میرے خیال ہے تب خبر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعلیٰ عوام کے لیے پریشان ہے؟ یہ بھی اچھا ہے۔ اگر ہمارے وزرائے اعلیٰ، ہمارے صدور، ہمارے وزرائے اعظم، ہمارے گورنرز، بہت سارے اور دیگر زعما اگر یہ عوام کے لیے پریشان ہونا شروع کر دیں تو کیا آپ کے خیال میں عوام اتنی پریشان ہوگی جتنی کہ وہ ہے؟ وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ کل یا شاید اسی ایک پہر، اسی ایک لمحے کرفیو کا اعلان کر گزریں، لیکن وہ کوئی موقع اپنی وجہ سے، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے حکومت کو، وفاق کو دینا نہیں چاہ رہے۔ وہ دینا نہیں چاہ رہے ایسا کوئی موقع کہ جس سے ان کی کسی غلطی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہونے پائے۔ فیصل واؤڈا آتے ہیں اور سندھ حکومت کی غلطیاں گنوا کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ غلطیاں سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی ہے، آبزرویشن دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی آج آبزرویشن ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے پروگرامز میں متعدد مرتبہ ہم نے عارفین نامہ میں سندھ اور وفاق کی دونوں کی نیگلیجنس پر سخت ترین الفاظ میں کرٹیسزم کیا۔ ہم وہ پہلا الحمدللہ یوٹیوب چینل تھے کہ جس نے پہلے دن یہ کہا کہ یہ جو او پی ڈیز کے نام پر یہ کلوجر آپ نے کیا ہے، یہ لاک ڈاؤن کے نام پر یہ غلط ہے۔ میں نے اپنے پروگرامز میں الحمدللہ اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط کام ہے، قطع نظر اس کے کہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم گلزار احمد صاحب کی اہلیہ کو ایک دن خود میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ یہاں تو پبلک کو ایسے ہی ریلیف ملتا ہے، جب تک کوئی خاص آدمی اس کے ساتھ کچھ خاص معاملہ نہیں ہو جاتا تب تک عام آدمی کا تو بڑا غرق ہوتا ہے۔ لیکن چلو بہرحال دیر آئے درست آئے، عوام کو ریلیف مل گیا۔
سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نہ صرف ہماری بات کی توثیق ہوئی بلکہ لوگوں کو ریلیف ملا. او پی ڈیز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. پیشنٹس کم ہیں. کیوں پیشنٹس کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے. اب آتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر کی طرف. ڈاکٹر صاحب سے میری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آج کل چہار سو نظر آ رہا ہے, جو کہ ہمیشہ سے نظر آنا ہی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ لوگ گھروں میں ہیں, تعفن زدہ ماحول میں نہیں جی رہے, روڈ کا دھواں نہیں کھا رہے, باہر کے کھانے نہیں کھا رہے, اس لیے صحت بہتر ہے. کچھ تکلیف ہوئی قبول کرتے ہوئے یہ بات, لیکن بہرحال ماننا پڑا کیونکہ ایک اور بڑے پہنچے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی توثیق فرمائی تھی. پچھلے 2-3 دنوں میں جو میں نے اپنا پیٹرول جلایا, فیول جلایا, دل جلایا, ذہن کی گھوڑی دوڑائے, تب جا کر کے مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ اصل معاملہ تو کچھ اور ہے. اس وقت کوئی بھی ایک کھانستا ہوا مریض, میں دوبارہ دہراتا ہوں, اس ایک وقت میں کوئی بھی ایک کھانستا ہوا مریض یقین رکھیے گا کہ اسے کورونا پیشنٹ ڈکلیئر کر کے جمع کرایا ہی جائے گا. جی, 2 بڑے بڑے اسپتالوں کے ایم ایس آف دا ریکارڈ گفتگو میں پچھلے 2-1 دنوں میں مجھے یہ بات کنفرم کر چکے کہ انہیں اتھارٹیز کی طرف سے یہ جو ہے وہ وربل آرڈرز دیے گئے ہیں کہ کورونا پیشنٹس آپ نے ریفر کرنے ہیں. کین یو بلیو کورونا پیشنٹس ریفر کرنے ہیں؟ مطلب وزیر اعلیٰ, ہمارا ٹی وی چینل, آپ کے خیال میں یہ میڈیا یہ فی سبیل اللہ کوئی کام کرتا ہے؟ اس نے جو دھرنے میں عمران خان صاحب کو اتنا ایئر ٹائم دیا تھا, یہ فی سبیل اللہ دیا تھا, یہ کسی لالچ میں نہیں تھا, یہ پیڈ ایئر ٹائم نہیں تھا. بندہ خدا کیا کر رہے ہو؟ ایک انتہائی بڑے میڈیکل, بہت ہی ریناؤنڈ میڈیکل انسٹیٹیوشن کے ایک بہت ہی اہم عہدیدار, اس سے میری گفتگو ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, سر باہر کیا حال ہے, معاملات کیا ہیں آپ کے؟ کہنے لگے بھائی ہمیں تو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے. گھر پہ بٹھایا ہوا مطلب آپ کلینک کیسے کر رہے ہیں؟ آن لائن مریضوں کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو حکم حاکم وہی مرگ مفاجات ہے, اور کیا کرنا ہے؟ آپ کے اسپتالوں میں کتنے ڈاکٹرز جو ہیں, آپ کے اپنے میڈیکل انسٹیٹیوشن میں کتنے ڈاکٹرز ہیں جن کو بلایا گیا؟ 3-4. اور کورونا پیشنٹس کی تعداد 100+. تو 3-4 لوگ ڈاکٹرز کورونا پیشنٹس کو کیسے لک آفٹر کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کورونا کی کوئی علاج ہی نہیں ہے, ہم لک آفٹر کیا کریں گے؟ کھانسی ہوئی تو ایسے فائل دے دیا, بخار ہوا تو پیناڈول دے دیا. اثر کر رہا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بات سنو, تمہیں لگتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میرے کان کھڑے ہوئے. میں نے کہا مطلب؟ ہنسنے لگے. کہنے لگے بھائی 3-4 ڈاکٹر وہ کہ جو مینجمنٹ کے منہ چڑھے ہیں, ان کو بلا کر کے آفس میں ڈیوٹی ان سے لی جا رہی ہے, اور وہ بھی آلٹرنیٹ ڈیز پہ. باقی تمام لوگ جن سے خبر لیک ہو سکتی ہے ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا, ان کو گھروں پہ کہہ دیا گیا کہ آپ گھروں سے کام کریں. اتنا بڑا اعلیٰ آدمی جو اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے, یار کیسے بات کر رہا ہے؟ میں نے کاؤنٹر کیا, کیونکہ سرکاری ملازموں کی ود آل ڈیو رسپیکٹ, معذرت کے ساتھ, سرکاری ملازم کو دیکھ رہا ہو تو برا نہ منائے بھائی, سرکاری ملازموں کی باتوں پر ذرا کم یقین کرتا ہوں میں. میں نے ایک نجی بہت بڑے میڈیکل انسٹیٹیوشن, میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے ان سے تصدیق چاہی. تھوڑے سے تردد کے بعد انہوں نے توثیق فرما دی. میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے کورونا پیشنٹس ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں. میں نے کہا آئسولیشن میں کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگے ایک بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ڈاکٹرز آپ کے پاس کتنے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے صرف اتنے کہ جن سے اطلاعات کو جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں, باقی سب کو ہم نے گھر پہ بٹھایا ہوا. ایک بہت بڑا اور پنجاب کا ایک بہت بڑا اور ادارہ میڈیکل انسٹیٹیوشن سیلڈ ہے, سیلڈ بولے تو سیلڈ ہے. ایک صاحب جو اس ادارے سے وابستہ ہیں, ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ وابستہ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کوئی کورونا پیشنٹ نہیں ہے. میں نے آپ سے ڈے 1 میں کہا تھا, میں نے اپنے پروگرام میں آن ایئر کہا تھا, پی ٹی آئی کی ایک عہدیدار سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا سر یہ آئی ایم ایف کی جو بقیہ رقوم آنے والی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہی رقوم ٹرانزیکٹ ہو جائیں گی اس کے بعد پھر کورونا کے پیشنٹس کو شفا ملنی شروع ہو جائے گی؟ یہ آن ایئر ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. ان کو شوکاز مل چکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورونا وائرس ایجاد ہی نہیں ہوا,
میں نے تو اپنے پہلے پروگرام میں امریکہ پہ الزام لگا دیا کہ ایسا ہوا ہے، یہ امریکہ کی ایجاد ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. لیکن کورونا کے پیشنٹس اتنے نہیں ہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود میری اس بات کی ایک اور مرتبہ توثیق فرماتے ہوئے ثم الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حضور جھکنے کا ایک اور موقع فراہم کیا. آپ نے خبر سنی ہوگی، وزیر اعلیٰ نے جلدی سے چیمپئن بن کر کے نوٹس لے لیا اور یہ یو سی سیل کر دی 10-12. آج سپریم کورٹ نے پوچھا نام بتاؤ، اٹارنی جنرل منہ دیکھنے لگے، بغلیں جھانکنے لگے، کہاں ہیں؟ ایک نام بھی نہیں دے سکے. اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کی نظر اتاری ہے یاد ہے آپ کو؟ اٹارنی جنرل کو آبزرویشن دیتے ہوئے محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے یہ کہا، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے کان میں کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے، وزیر اعلیٰ آ کر کے حکم جاری کر دیتے ہیں. کورونا کے ایک پیشنٹ کا نام آپ سے پوچھا اور وہ نہیں بتا پا رہے. یہ سب ایک مکروہ دھندا ہے، یہ ایک مکروہ دھندا ہے. کورونا کے پیشنٹس جتنے نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بتائے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت بڑا پورشن آف دس میڈیا بکاؤ ہونے کے سبب، ویسٹڈ انٹرسٹس کے سبب اس ایک چیز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، سیف گارڈ کر رہا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کی مجبوری سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے قوم کو اگر ایک ریلیف دینا ہے، اگر ہمارے قرضے معاف ہو جاتے ہیں ریشیڈیول تو کیا، یہ چلیے ریشیڈیول ہی ہو جاتے ہیں تو بھی کم از کم اس قوم کو ریلیف ملے گا. وہ ایک یوں کہیے کہ قوم کے بڑے کی حیثیت سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یار، اوکے فبیہ مانتا ہوں. لیکن یہ جو سارے لوگ، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وزیر اعلیٰ جس سے کتوں کے کاٹے کی ویکسین نہیں دی جا رہی تھی، یہ اتنا مطلب کمپیٹنٹ ہو گئے، یہ کورونا روکنے چلے، جس کو ویسٹ نہیں روک پایا، جس کو اٹلی نہیں روک پایا. دھڑا دھڑ ان کی وکٹیں گر رہی ہیں. امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، اور ہو بھی رہا ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو ٹویٹر پہ کسی نے ڈال دی اور سارے احمق گدھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے. مجھے بھی کسی فارغ آدمی نے بھیج دیا. آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ بڑا جہل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. لاش کہیں سے اسٹیبلش نہیں ہو رہی، کمرہ بھرا پڑا ہے بیگ سے، لاشیں ایک بھی اسٹیبلش نہیں ہو رہی. زپ کھولو نا، چہرہ دکھاؤ نا، باڈی دکھاؤ نا، یہ نہیں ہو رہا. کورونا پیشنٹس ہیں، اچھا اسے ایک کمرے میں ایک ویڈیو والا یا موبائل والا اپنے موبائل سے ویڈیو اسٹیبلش کرتا پھر رہا ہے کہ دیکھو کورونا کتنا خطرناک ہے. تو کورونا پروف ہے بھائی، تیری اسرائیل سے دوستی ہے، تو اللہ میں کے رشتہ دار ہے، یا ہم وہ ہیں کہ جس کو تو سمجھ رہا ہے. یہ ہے وہ بڑی خبر. اب آپ بتائیے کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ بلیو یو می، میں حلف اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے گھر میں ماں سوائے بچوں کے کارٹون چینل کے میں نے کچھ نہیں لگنے دیا، اس لیے کہ 99% میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. میں صرف اپنا پروگرام کرنے کے لیے جاتا ہوں اور اس میں جو مجھے پتا ہوتا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف میں وہ بات کرتا ہوں، اس کے بعد کر کے آ جاتا ہوں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب ریپیٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں فالو کرتا. میرا کام ہے عوام کو انفارمیشن پہنچانا اور وہ میں پہنچا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ، میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، کسی بہت ہی بھلے آدمی نے مجھے ویڈیو بھیجی، میں کئی دن تو اس سے محظوظ ہوتا رہا، جس میں وہ ایک پنجابی ایکسنٹ میں ایک بھائی پان کھاتے ہوئے بڑا زبردست اس نے جملہ کہا کہ جی میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ جلدی جلدی جتنی امداد دینی ہے دے دیں، ورنہ یہ میڈیا میں پاگل کر دے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میڈیا اس وقت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. آج ہی دیکھیے پچھلے دنوں ایک اطلاع پھیلائی گئی تھی، جان بوجھ کر کے پھیلائی گئی تھی. وزیر اعلیٰ نے اپنے بیان میں تذکرہ کیا تھا، اپنی پریس کانفرنس میں، ویڈیو بیان میں، نارتھ ناظم آباد کے ایک گھرانے کا. اس میں سے 11 یا 12 افراد میں سے 6 صحتیاب ہو چکے. آپ نے 12 کے بارے میں آ کر کے ویڈیو بیان جاری کر دیا. ان 6 کی صحتیابی کا بیان کون، میرے پھپھا بیان کریں گے؟ عذرا پیچوہو صاحبہ. یہ لوگ صرف ڈر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ڈر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. آج اچھا لاک ڈاؤن اتنا ہی ضروری ہے. پی ٹی آئی کا وہ ایم پی ہے جس نے اپنے بھتیجے کی جو ہے منگنی کی، اور اتنی رنگا رنگ منگنی کی، 50-60 آدمی اس کے بقول تھے. تو اگر آپ اس کو 2 سے ضرب دے لیں تو بھی 100-200 آدمی تو وہاں تھے. وہ سارے کورونا پروف تھے یا اسرائیل علیہ السلام سے ان کی کوئی رشتہ داری تھی، یا اللہ میاں کی خاص نظر کرم ان پہ تھی جو مجھ پر اور آپ پر نہیں ہے؟ یہ صرف شر پھیلا رہے ہیں، ڈر بنا کر کے عوام کو یہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. در حقیقت جو آرڈرز ویسٹ سے آئے ہیں
ہم یہاں پہ ان کا پالن کر رہے ہیں. دیٹس آل. ہمارے پاس نہ اس سے زیادہ اکوپمنٹس ہیں, نہ اس سے زیادہ جدید میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, نہ ان سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں, نہ ان سے زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں, نہ ان سے زیادہ ایکسپوجر رکھتے ہیں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ہم ان کا موازنہ کرنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکیں. ڈیتھ ٹول ملاحظہ کیا آپ نے؟ الحمدللہ جو بتایا جا رہا ہے, ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ کتنی ڈیڈ باڈیز کو آپ نے خود دفن ہوتے دیکھا ہے. آپ تمام افراد جتنے بھی ہیں ان کا کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کا نانا, خالو, پھپھا, ماموں, فلانا ڈھمکانا افیکٹ ہوا ہو. کورونا پتہ نہیں کتنوں کو سال بھر میں ہوتا ہوگا, آج سے پہلے بھی ہوتا ہوگا اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہوگا. میں خود چیسٹ انفیکشن کا, جس کو کہتے ہیں عادی مجرم, عادی مریض ہوں. ہر سال سردیاں میرے لیے عذاب لے کر کے آتی ہیں. اینٹی بایوٹک اور انجیکشنز اور ڈرپیں اس پہ چل رہا ہوتا ہوں میں. کراچی میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں, لیکن اس وقت یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اسپتالوں کا رخ کیا تو آپ کورونا پیشنٹ ہیں بھائی. ایک بہت ہائی پروفائل ہستی سے میں گزشتہ دنوں ملا. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم تو بندوبست پہ تھے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسی چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے تو وہاں پہ 2 مریض کھانستے ہوا ہے ہمارے سامنے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا ہے علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. یہ ایکسپو سینٹر میں بنا دیا 1000-1200 کا, اللہ معاذ اللہ, یہ پوری فیسلٹی الحمدللہ ثم الحمدللہ خالی پڑی ہے. جاؤ جا کے دیکھو ذرا. اچھا کسی کو جانے دے رہے ہیں کہیں؟ قومی مفاد کا باجا بج رہا ہے اور سب اس کی دھنوں پر ناچ رہے ہیں. اس میڈیا نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور سب بیوقوف بن رہے ہیں. وائرس ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے, لیکن یہ ڈینگی سے زیادہ خطرناک وائرس نہیں ہے. اس سے زیادہ لوگ امراض قلب کی وجہ سے مر جاتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ شوگر کی وجہ سے مر جاتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ کہیں ڈیتھ ٹول اس سے زیادہ جو ہے وہ کڈنی فیلئر کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. کینسر پیشنٹس, اللہ معاف کرے, پروردگار کل کائنات میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, بالخصوص مسلمانوں کو. یہ کورونا کون سی وبا آ گئی بھائی کہ موبائل پہ کسی کو فون کرنا عذاب ہو گیا یار. وہ پہلے تو وہ باجا بج رہا ہوتا ہے, کورونا ایک فلانا ہے, ایک ڈھمکانا ہے, اور اسرائیل سے بچیے اور اللہ سے خوف کھائیے. اور کون ہو تم لوگ یار؟ پاگل کر دیا ہے. ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز, ایک کلینکل, اب بتا ہی دیا تو منہ سے نکل گیا تو بتا دیتا ہوں, ایک کلینکل سائیکولوجسٹ جس کا ایکسپیرینس کم سے کم 20 سے 25 سال کا ہے, اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے موصوف کی. ان کا مجھے ٹیلی فون آتا ہے پاکستان کے کسی ایک حصے سے, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ عارفین میں پاگل ہو رہا ہوں. میرے سامنے آن لائن میں جس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, میرے سامنے ایک آدمی اتنا انڈر اسٹریس میرے سامنے, میں نے اس کو ویڈیو لنک پہ پیرالائز کا اٹیک ہوتے دیکھا اور وہ بندہ مفلوج ہو گیا. در حقیقت یہی کرنا مقصود ہے, اس سے قوم کو, اس کے دل و دماغ کو اتنا مفلوج کر دو کہ یہ تمہاری پور گورننس کی طرف جانے نہ پائیں. کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں دے پا رہا جو وزیر اعلیٰ, وہ اسرائیل علیہ السلام کو للکارتا پھر رہا ہے. اندھی لگی ہے. تمام ایم این اے ایم پی اے کدھر ہیں تمہارے؟ یہ پی ٹی آئی والے 14 ایم این اے یہ کراچی کے کدھر ہیں؟ یہ فیصل واؤڈا جو جھک مارنے آیا تھا, آئے نا ذرا میرے پاس آ جائے. عارفین نامہ میں آ جائے, چلو پروگرام کو چھوڑو, میں پوچھتا ہوں اس سے کتنا کورونا ہے. وزیر اعظم پاکستان تک تو خیر پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میری تو زبان زیادہ چلتی ہے, وہاں تو جی حضوری چاہیے. اور یہ کوئی پہلا وزیر اعظم نہیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ اقتدار کا ہوما, جس کے سر پہ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ یہ امراض چپک ہی جایا کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو تو چھوڑو, آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں. بس مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں سے جانے آنے کے کہیں اللہ کا شکر ہے کوئی معاملات نہیں ہے. میں نے اپنے والدین کی طرح, اپنے ابا کی طرح, اپنے دادا پردادا کی طرح اسی میں ایک مٹی میں الحمدللہ جانا ہے. اس لیے میں ذرا تھوڑا سا کود پھاند رہا ہوں, پھدک رہا ہوں, ذرا تھوڑا سا بول بال رہا ہوں کہ ذرا شاید 200-400 لوگوں کو ہی کم از کم سمجھ میں آ جائے. اس ایک ویڈیو پر بھی آپ دیکھیے گا کتنی لعنت ملامت ہوتی ہے, جیسا کہ ان کی لعنت ملامت سے مجھے کوئی پرواہ ہے. یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں کہ ثم الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ او پی ڈی کلوجر لوگوں کے لیے نقصان دہ. وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان آبزرویشن دیتی ہے کہ اس کو بند, اس کو کھلواؤ. یہ کیا کیا ہے؟ جھک مارا ہے. سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز پر
الحمدللہ یہ کام ہوتا ہے. ملک کا کوئی بڑے سے بڑا تمنگر اینکر یہ کام نہیں کر سکا, اس لیے کہ سب وہ بول رہے ہیں کہ جو بولنا یا سننا مقصود ہے. Can you believe؟ یہ علماء سو with all due respect ان کی اکثریت کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ مدرسے کی گرانٹ بند ہو جائے گی حضور, زیادہ ٹینٹے نہیں کرنا. سانو کی 120 گز کا اما ابا کا گھر ہے, کیا لے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار کی میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرماتے ہوئے پروردگار عالم اس ایک موذی مرض سے جو اتنا موذی نہیں ہے لیکن ان ناقبت اندیش لوگوں سے, زوامہ کار سے, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس ایک پاکستان کو, اس سرزمین پاکستان کو, اس عوام پاکستان کو, مجھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں سے, ان کی تخریب, ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور ان کو دل, دماغ اور وہ نظر عطا فرمائے کہ یہ حقیقت کو پہچان کر اس کے اکارڈنگلی عمل بھی کر سکیں. فی امان اللہ.